اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الطارق۔ کیا نام ہے؟ سورۃ الطارق۔ اور اس سورت کا ماقبل سورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ ماقبل سورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے اوپر 4 شواہد ذکر کیے۔ اس بات قیامت کے لیے اللہ نے 4 شواہد ذکر کیے۔ اس بات قیامت کے لیے 4 شواہد ذکر کیے، اور اس کے بعد پھر تخویفات اور بشارت کا ذکر ہوا۔ تو ابھی اس صورت کے اندر اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب یہ لوگ اتنے بیان کے بعد بھی نہیں مانتے کہ ان کو اللہ نے پیچھے اس بات قیامت کے لیے 4 قسمیں اٹھائی، تخویفات دیے، پھر بھی نہیں مانتے اتنے بیان کے بعد، تو فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کافروں کو مہلت دے دو، ان کافروں کو مہلت دے دو، کچھ دیر یہ اس دنیا میں رہیں گے اور یہ پھر جو ہے نا ادھر سے فارغ ہو جائیں گے، تو ان کو مہلت دیجیے۔ دوسرا ربط اس کا یہ ہے کہ پچھلی صورت میں کہا، صورت کی شروع میں والسماء ذات البروج، والسماء ذات البروج، تو سورۃ الطارق کے اندر بھی شروع میں اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، والسماء والطارق، والسماء والطارق، تو دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم اٹھائی۔ دوسرا ربط یہ بنا کہ پہلے صورت کے اندر والسماء ذات البروج اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، اس صورت کے اندر بھی اللہ نے آسمان کی قسم اٹھائی، والسماء والطارق۔ تیسرا ربط اس صورت کا پہلے صورت کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے پہلی صورت کے آیت نمبر 19 میں فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ یہ کافر لوگ قرآن کے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کے جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے، اس کے بارے میں قسم قسم پروپیگنڈا کرتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو اس نے اپنے سے بنایا ہوا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ پہلے آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ کافر لوگ تکذیب میں پڑے ہوئے، آیت نمبر 19 میں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی صداقت ذکر کر رہے آیت نمبر 13 میں۔ سورۃ الطارق کے اندر اللہ آیت نمبر 13 میں قرآن کریم کی صداقت ذکر ہو رہی ہے کہ انہ لقول فصل وما هو بالحظ، یہ قرآن فیصل کتاب ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کو تم تکذیب کرو، جس کی تم تکذیب کرو۔ ربط لکھ لیے تیسرا؟ ہاں، تیسرا ربط یہ ہے کہ پہلے صورت کے آخر میں آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، کہ کافر لوگ تکذیب میں پڑے ہوئے، تو اس صورت کی آیت نمبر 13 میں اللہ اس قرآن کی صداقت ذکر کر رہے ہیں، اس قرآن کی صداقت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ فصل وما هو بالحظ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ فیصلے والی کتاب۔ صورت کا خلاصہ یہ ہے، سورۃ الطارق کا خلاصہ کہ یہ صورت ماقبل صورت کا خلاصہ ہے، یہ صورت ماقبل صورت کا خلاصہ ہے۔ اور اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس بات قیامت پر دلالت کرتا ہے، اس بات قیامت پر وہ ہے کہ اللہ نے اس بات قیامت کے لیے
ایک مثال ذکر کی انسان کی پیدائش کا، ٹھیک ہے، بعض بعد الموت کے لیے اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا بطور نمونہ اور مثال کا۔ سورۃ الطارق کے امتیازات۔ سورۃ الطارق کی امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے، یہ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 3 کے ساتھ، النجم الثاقب 3 کے ساتھ۔ یہ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 3 النجم الثاقب کے ساتھ۔ نمبر 2، یہ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 6 خلق من ماء دافق کے ساتھ۔ نمبر 3، یہ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 7 کے ساتھ، یخرج من بین الصلب والترائب۔ کے ساتھ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 11 اور 12 کے ساتھ۔ یہ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 11 اور والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور یہ سورۃ ممتاز ہے وما هو بالهزل آیت نمبر 14 کے ساتھ۔ 24 اس میں ہے ہی نہیں آیت نمبر 14۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، امتیازات کا مقصد یہ ہے کہ النجم الثاقب صرف اس صورت کا کے اندر ذکر ہے، کسی اور جگہ پر ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، بالکل اسی جو ہے نا وہ مضمون کے ساتھ، اسی الفاظ کے ساتھ کسی اور جگہ پر ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، قرآن میں کسی اور جگہ پر ذکر ہے نہیں ہے نا۔ اسی طرح وما هو بالهزل یہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہو گیا سورۃ الطارق کے امتیازات۔ تو آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ ربط، خلاصہ اور امتیازات۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ سورۃ الطارق کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ کے لیے دودھ اور روٹی لے کر آیا، انہوں نے آپ کے لیے روٹی اور دودھ لے کر آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تناول فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک ستارہ ٹوٹ کر گر پڑا، ایک ستارہ ٹوٹ کر گر پڑا، جس سے آس پاس کے سب چیزیں روشن ہو گئیں، جس سے آس پاس کی سب چیزیں۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا ایک ستارہ ہے جو شیطان کو مارا گیا ہے، جو شیطان کو مارا گیا۔ آسمان کا ایک ستارہ ہے جو شیطان کو مارا گیا ہے، اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس پر ابو طالب نے تعجب کیا اور حیرانگی کی، اس پر ابو طالب نے تعجب کیا اور حیرانگی کی۔ اس موقع پر یہ سورۃ الطارق نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ستارے کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ وما الطارق النجم الثاقب، والطارق النجم الثاقب الی آخر۔ یہ تھا سورۃ الطارق کا شان نزول۔